اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آج میں بات کروں گی سورہ روم کی آیت نمبر 38 سے جو 40 ہے، میں اس کی تھوڑی تفسیر بیان کروں گی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کے بارے میں ذکر کیا ہے جن سے وہ راضی ہے یا جو رب کی رضا چاہتے ہیں۔ تو اس کی تفسیر میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دولت مند بناتے ہیں تو اس کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ کیسے خرچ کرنا ہے اس کو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ یعنی کہ مطلب ہے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ اپنے بازو کی طاقت سے کچھ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں کھلا رزق دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ پہلا حق جو ہے نا وہ رشتہ داروں کا ہے، تمہارے اوپر جو خونی رشتے ہیں، ننیال ہیں، ددیال ہیں، سسرال ہیں، ان رشتوں پر خرچ کرنا یہ تم پر لازم ہے۔ اب اگر آپ کو مال حاصل ہو گیا ہے اور آپ سانپ بن کر بیٹھ گئے ہیں تو یہ نہیں کرنا ہے آپ نے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہی اس لیے تھا کہ آپ آگے خرچ کریں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ مال اکٹھا کر لیا ہے، میں دولت مند ہو گیا ہوں، تو اس کو آپ جتنا خرچ کرو گے اتنا اور اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے کس پہ خرچ کرنا ہے؟ اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کون غریب رشتہ دار ہیں، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی کاروباری طور پر مضبوط نہیں ہے، تو آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں یار یہ رشتہ دار تو میری سنتا نہیں ہے یا اس کے ساتھ میرے معاملات نہیں ہیں، تو آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے، آپ نے اللہ کے لیے دینا ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، تو اس کا صلہ کون دے گا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ دے گا، انسان نہیں دے گا۔ تو آپ انسان کا سوچ کے ذہن میں رکھ کر نہیں چلیں، جب آپ اللہ کو رکھ کے چلیں گے تو آپ کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جائیں گی۔ تو اسی طرح جو ماں باپ اپنے بچوں سے صلہ مانگتے ہیں کہ پڑھایا لکھایا ہے، وہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہی دینا ہے۔ مخلوق سے مانگنا چھوڑ دیں، کیونکہ بندوں سے اگر آپ مانگیں گے تو ذلیل ہوں گے آپ۔ تو مخلوق سے نہیں، اللہ سے صلہ مانگیں آپ۔ تو اس میں یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھانے کی اپنے بندوں کو کوشش کری ہے۔ اچھا، آقا علیہ السلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ہمیں بتائیں کہ جو تمہاری عمر اور رزق بڑھاتی ہیں۔ ایک اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے، صحیح، اور دوسرا صلہ رحمی ہے، یعنی رشتوں کو جوڑنا۔ غریب رشتہ داروں پر خرچ کرنا مال کو بڑھاتا ہے، عمر بھی بڑھتی ہے، تو ان رشتوں کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ کیونکہ یہ جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہے، ان کے ساتھ خرچ کرنا ہے اور ان کا صلہ رحمی ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اچھا، دوسرا ہمیں کس کے اوپر مال خرچ کرنا چاہیے؟ ہمارے ارد گرد جو مسکین ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کھلا رزق نہیں دیا ہے۔ اچھا، مسکین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو، دوسرے وقت کا کھانا نہ ہو، ایسا شخص مسکین کہلاتا ہے۔ تو آپ خود پتہ کریں، جائیں اپنی دولت کو وہاں خرچ کریں، اور کسی مسکین کے ساتھ ایسا کوئی بھی عمل اگر آپ کریں گے تو جنت کا ایک دروازہ پکا ہو گیا۔ جو مسکین کی مدد کرتے ہیں، جو مسکین کے لیے ایسا انداز اپناتے ہیں، تو آپ اپنے ہاتھ کو دینے والا بنائیں۔ جیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اچھا، اگر آپ نے مسکین کو دے دیا، اب آپ اس کو رسوا نہیں کریں، سب کو بتائیں نہیں، احسان نہ جتائیں اس کے اوپر۔ اگر آپ اس کو دے رہے ہیں تو یہ بھی نہ بولیں کہ زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، اس کو یہ دے کر بولیں تمہارا تحفہ ہے، صحیح۔ اسی طرح تیسرا کوئی مسافر ہے تو اس کی بھی مدد کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو 3 طریقے ہیں رشتہ داروں کو پر خرچ کرنا، مسکین پر خرچ کرنا، مسافر ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دونوں جہاں میں کامیاب ہیں۔ مسئلہ یہی ہے، اللہ مال کو روکنا پسند نہیں کرتا ہے، ظاہر ہے،
بڑی تکلیف ہے کہ آپ نے اربوں خربوں کو بینکوں میں رکھا ہوا ہے اور اس زندہ مال کو مردہ بنا دیا ہے۔ تو وہ زندہ تھا مال، جب تک مارکیٹ میں رہتا لوگوں کے رکس لگ جاتے۔ زندہ میں آپ جمع کر رہے ہیں، پھر اس پر ایک سورہ ہمزہ بھی اتری ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورت بھی اتاری ہے کہ تباہی اور بربادی ہے، تم جمع کر رہے ہو اور گنتے ہو مال، ہماری طرف سے آیا ہے، اس کو روکا کیوں ہے؟ اللہ مال جمع کرنے والوں سے نفرت کرتا ہے، اور اس کو اس حد تک، کیونکہ آپ دیکھ لیں آپ کو کتنی ضرورت ہے، آپ اتنی اس کے مطابق رکھیں تھوڑا تھوڑا مال، لیکن یہ ہے کہ آپ نے انبار جمع کر لی ہیں، اس کو دیکھ دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں اکاؤنٹ میں کتنے ہیں، اتنے آ گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے تباہی اور بربادی ہے، ایسا انداز بناؤ گے تو مشکل ہو جائے گی۔ صحیح ہے۔ اسی طرح حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ تھی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ان کے ہاتھ لمبے ہیں، تو ہاتھ لمبے وہ اس لیے کہتے تھے کیونکہ وہ خرچ کرتی تھی، یعنی کہ ان کا جو ہے دل کھلا تھا، یعنی کہ خرچ کرنے میں، تو زیادہ خرچ کرتی تھی، تو ہمیں جو ہے وہ خرچ کرنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان زوجہ کا، جن کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ہے، یہ مال خرچ کرنے میں اپنا ہاتھ کھلا رکھتی تھی۔ پھر یہ کہ اگر جیسے آپ نے مال خرچ کیا ہے تو اس کی مشہوری بھی نہیں کرنی ہے۔ جیسے کوئی بھی مسجد میں مال دیتا ہے تو اگر مسجد کا دروازہ لگوایا ہے تو فلاں بٹ صاحب نے لگوایا ہے تو پتہ نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ نے اس نیت سے کرنا ہے کہ وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہی رہے، لوگوں کو پتہ نہ چلے، کیونکہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو مال نہیں بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مال وہیں رک جاتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی اور وہ آگے بھی نہیں بڑھتا ہے۔ اچھا، تو اس پوری صورت کا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں ہم نے مال دیا ہے تو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، اس کو مسکین پر خرچ کرو، مسافر پر خرچ کرو، اور یہ کہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں گے۔ تو مال پر خرچ کیا ہے، اور مال خرچ کرنے سے دونوں جہانوں کی کامیابی، قرآن نے اس پر بات ختم کر دی ہے۔ اور جو پیسہ تم لوگوں کو دکھا کر خرچ کرتے ہو، سن لو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اور جو پیسہ تم رضا الہی کے طلبگار بن کر خرچ کرو گے تو بس یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو کئی گنا کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، کیا ہم نے رزق دیا، ہم نے ہی تمہیں موت دیتے ہیں، اور ہم ہی تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ اگر تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے ایسا جو چاروں کام کر سکتا ہے تو ان کو لے آؤ اور اسے میرے سامنے کھڑا کرو۔ یہ چار کام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ہی کرنے والے ہیں، اور ہم ہی ہیں جن کو عزتیں برکتیں ہم نے تمہیں دے دیں، اور اس کے بعد تمہارے اوپر یہ سارا کچھ اتار دیا۔ تسلی رکھو، اللہ ان تمام شرکوں سے بری ہے، بلند ہے جو لوگ اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔